برسوں سے اسرائیل کی طاقت کا جو شور تھا وہ شور اب ایک خاموشی میں بدل رہا ہے۔ صرف ایک رات میں ایران نے اس یہودی ریاست کی وہ دیواریں گرا دی جو برسوں سے ظلم کی بنیاد پر کھڑی تھی۔ 14 جون 2025 کو ایران کا جواب آیا، اور کیسے آیا۔ 150 سے زیادہ بیلسٹک میزائلز داغی گئی، 100 سے زیادہ کامیکازے ڈرونز اٹیک کیے گئے۔ 25 منٹ کے اندر اندر دھماکوں سے اسرائیل کی فضا گونج اٹھی۔ یہودی ریاست کے بزدل سویلینز جن کے ملٹری ٹریننگ کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، ان کی چیخوں پکار سے پورا اسرائیل گونج اٹھا۔ ایران نے ان حملوں میں تل اویو کے ملٹری بیسز کو نشانہ بنایا، ڈیمونا نیوکلیئر فیسلٹیز کے ایریاز کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل جو اپنے آئرن ڈومز پر اتنا ناز کرتا تھا، وہ ڈومز اس رات تھک چکے تھے اور جواب دے چکے تھے۔ 15 جون کی صبح اسرائیلی ہاسپٹلز چیخوں سے گونج رہے تھے۔ 116 لوگ اب تک ہلاک ہو چکے ہیں، 300 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، 9 ملٹری فیسلٹیز تباہ ہو چکے ہیں، 2 ایئر بیسز پوری طرح بلیک آؤٹ ہو چکے ہیں، تیل اور گیس سپلائی لائنز برباد ہو چکی ہیں۔ ایران نے 14 جون کی رات کو اسرائیل کے میجر سٹیز خاص طور پر تل اویو، یروشلم اور حائفہ پورٹ پر لارج اسکیل بیلسٹک میزائلز اور ہائپر سونک میزائلز اٹیک کیے، اور کچھ سورس کے مطابق ایران آپریشن ٹرو پرومس کے تحت اپنے حملوں کو نیکسٹ لیول پر لے گیا۔ کچھ ایکسپورٹس کے مطابق حائفہ پوسٹ کی آئل ریفائنری پر سینکڑوں میزائلوں سے حملہ ہوا، جہاں آگ کی لپٹیں اٹھی اور زہریلی گیسیں ہوا میں پھیل گئیں۔ ایران نے رات بھر میں اراؤنڈ 200-300 بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز فائر کیے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق 10 اسرائیلی فائٹر جیٹس انکلوڈنگ ایک F-35 اور 2 F-16 پوری طرح تباہ کر دیے گئے۔ حائفہ پورٹ کی آئل ریفائنری کو بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے، جس سے ٹاکسک کیمیکلز کا لیکیج ہوا ہے۔ سینٹرل اسرائیل میں کئی میزائلز گرنے سے بہت ساری بلڈنگز بری طرح ڈیمیج ہوئی ہیں۔ دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ایران نے موساد کے ہیڈ کوارٹر کو بھی ٹارگٹ کیا ہے اور اسے بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اسرائیل کا ہوا باز ایئر ڈیفنس سسٹم بہت ساری میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہا۔ اسرائیل نے بھی ایران کے 5 میجر نیوکلیئر پلانٹس فورڈو، نتانز، اصفہان جیسے کئی پلانٹس کو نشانہ بنایا۔ نتانز نیوکلیئر پلانٹ کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ تہران اور بوشہر میں آئل ڈپوٹس اور ریفائنریز پر بامبنگ ہوئی ہے۔ ایک پوسٹ کے مطابق 30 سے زیادہ آئل ریفائنریز اور گیس ریزروز پر اٹیک ہوا ہے، جس سے ایران کی اکنومی کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے۔ اسرائیل نے 150 سے زیادہ ملٹری بیسز کو ٹارگٹ کیا اور ایران کی ڈیفنس منسٹری کو بھی بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے۔ آئل ریفائنریز میں لگی آگ سے بھاری تباہی ہوئی ہے۔ تہران اور بوشہر میں انرجی ریسورسز کو بھی بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے، جس سے ایران کی آئل ایکسپورٹس کیپیسٹی کافی افیکٹ ہوئی ہے۔ خاص طور پر ایران کی اکنومی کی ریڑھ کی ہڈی تیل اور گیس ریزروز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، جس سے ایران کو فائنینشلی بہت بڑا لاس اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس پورے کانفلکٹ میں اگر امریکہ کی بات کی جائے تو وہ اوپنلی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دی ہے، اور دھمکی اس وقت دی جب ایران نے اس کے مڈل ایسٹ میں بیسز پر اٹیک کرنے کی دھمکی دی۔ ٹرمپ نے دھمکی دی اور کہا کہ ایران نے اگر یہ حملے اور زیادہ تیز کیے تو ایران پر جوابی حملے بہت سخت ہوں گے۔ ایران نے بھی اپنی طرف سے صاف کر دیا ہے کہ جب تک اسرائیل اپنے حملے نہیں روکے گا، وہ بھی کسی بھی حال میں اپنے حملے نہیں روکے گا۔ لیکن اس کانفلکٹ میں یہ خطرہ اور زیادہ بڑھنے کا اندیشہ بھی لگایا جا رہا ہے، کیونکہ اس کانفلکٹ میں ایران کے ساتھ ایران کے پاکسی گروپس جیسے حزب اللہ وغیرہ بھی بہت جلد شامل ہو سکتے ہیں، جس کے بعد US کی بھی اس کانفلکٹ میں سیدھی انٹری ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ جنگ ایک بڑے لیول پر جا سکتی ہے اگر ایران اور اسرائیل کے علاوہ کوئی تیسرا ملک یا کوئی اور گروپ اس جنگ میں شامل ہوتا ہے، لیکن فی الحال پوری دنیا کا دھیان ایران کے حملوں نے اپنی طرف ضرور کھینچا ہے، کیونکہ جو نقصان اسرائیل نے ان حملوں میں اٹھایا ہے اس کی کسی کو زیادہ امیدیں نہیں تھی۔ بہرحال اس پورے کانفلکٹ پر آپ کیا سوچتے ہیں؟ آنے والے دنوں میں اس جنگ میں کیا ہو سکتا ہے، اور اس کانفلکٹ سے ریلیٹڈ اگر آپ کی بھی کوئی رائے ہے تو آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور رکھیں۔ اللہ حافظ۔